وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین منتظر ہیں آج، کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی پچھلی نشست میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو 9 نام مخصوص ہیں ان کے حوالے سے آپ نے فاطمہ کے نام کی تفسیر بیان کی تھی۔ ہم چاہیں گے کہ آج جو دوسرا نام ہے بی بی کا جسے صدیقہ کہا گیا، اس کی بھی تفسیر بیان کر دیں تاکہ ہماری خواہران اور مومنین اس سے استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے جو القاب ہیں وہ ان کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بی بی کے اندر کون سے شرف پائے جاتے ہیں۔ بی بی کا ایک لقب ہے صدیقہ۔ اگر ہم بات صدیقہ کی کریں تو ایک ہوتا ہے صادقہ اور ایک ہے صدیقہ، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ اچھا، صادق و صدیق میں کیا فرق ہے؟ احسن تم، صادق اگر ہم گرامر کی بات کریں گے تو یہ اس میں فاعل ہے، جیسے شاعر، جیسے واعظ، جیسے کاتب، ویسے ہی قادر اور صادق، یعنی عام سچ بولنے والا، جو بھی سچ بولتا ہے اس کو ہم صادق کہتے ہیں کہ یہ صادق الکلام ہے۔ بظاہر ان کے ناموں میں کبھی غلط بیانی نہیں دیکھی گئی۔ صدیق کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے اور صفت مشبہ کے عنوان سے بھی تعبیر اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ البتہ خود یہ کیا چیزیں ہیں، عربی لغت اور عربی گرامر کی بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ عام طور پر اگر اس کو سمجھنا چاہیں، صادق کے صدق میں جب اتنا اضافہ ہو جائے کہ الفاظ سنبھال نہ سکیں، بیان نہ کر سکیں، تو پھر وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی ایسی چیز کی تعریف کی جائے اور اس الفاظ قاصر ہوں، الفاظ قاصر ہوں کہ ہم کیسے بیان کریں۔ دوسری بات، صادق وہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے میرے سامنے، آپ میرے سامنے 5 برس 10 برس رہے اور کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں بیان کی، کوئی بھی آپ کا کلام غلط نہیں ہوا، میں کہوں گا کہ بڑے صادق تھے۔ آپ صادق تو ہیں، مگر ممکن ہے کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہوں تو آپ صداقت سے کام لیتے ہوں، گھر کے اندر آپ صداقت سے کام، البتہ یہ جسارت کر رہا ہوں میں آپ کے لیے، ہو سکتا ہے میں اپنے اوپر رکھوں کہ میں جب آپ سے ملاقات کروں تو میں ہمیشہ صادقانہ طور پر آپ سے باتیں کروں اور سچ بولوں، لیکن گھر کے اندر میرا جو طریقہ ہو اس کے اندر صدق نہ پایا جاتا ہو۔ لہٰذا آپ کے لیے میں صادق تو ہوں، اور جب آپ کسی سے سامنے کہیں گے میرے بارے میں کہ صاحب بڑے سچے ہیں، بہت سچ ہیں، تو آپ صادق کہہ سکتے ہیں، مجھے صدیق نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ بہت صدیق انسان تھے تو فوراً دوسرا کہے گا کہ صاحب آپ اپنے تک بات کریے، آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لیکن مولانا سے ہم بہت آشنا ہیں، ہم کو معلوم ہے کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صادق تو ہوں میں آپ کی نگاہ میں، لیکن تمام عالم میری صداقت کی گواہی دے اور میں صدیق بن جاؤں، یہ بات اور ہے۔ لہٰذا اب قرآن کریم میں جب ہم بات صدیق کی کرتے ہیں تو اللہ نے حضرت ادریس کو صدیق کہہ کے پکارا ہے، حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ کے بلایا ہے، حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے، اور حضرت یوسف کے لیے جو ہے وہ افراد سمجھتے تھے کہ وہ صدیق ہیں۔ یعنی 1,24,000 انبیاء میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، ان میں بھی بس 2 ہی نبی ایسے دکھتے ہیں، 3، کہ جن کو اللہ نے صدیق کا درجہ دیا۔ البتہ میں بلکہ یہ کہوں کہ بد کلامی نہ ہو اور کوئی بد گمان نہ ہو جائے کہ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی انبیاء صدیق نہیں ہیں، نہیں، تمام انبیاء ہمارے صدیق ہیں، تمام ائمہ ہمارے صدیق ہیں، مگر یہ اسٹیٹس قرآن میں صرف 3 نبیوں کو ملا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس اور حضرت یوسف کو۔ البتہ کوئی اور اگر ہو تو میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حضرت زہرا کی صداقت کو لے کر، تو پہلی گواہی حضرت زہرا کے صدیقہ ہونے پر آیہ مباہلہ ہے کہ جہاں آپ کو جھوٹوں کے مقابلے پر جانا ہے اور اب پیغمبر اسلام لے کر جا رہے ہیں بچوں میں حسنین علیہ السلام کو، نفسوں میں مولا کائنات کو، اور خواتین کی صورت میں صرف حضرت زہرا جا رہی، جبکہ ممکن ہے اس دور میں بہت سی صادقہ عورتیں رہی ہوں، سچی عورتیں رہی ہوں، مگر صرف حضرت زہرا کا جانا یہ بتاتا ہے کہ تمام عورتوں کی صداقت اپنی جگہ، حضرت زہرا کی صداقت اپنی جگہ، ان کی سچائی، ان کی باتیں کرنا اور بی بی کا کلام کرنا اور بی بی کی باتوں کا انداز اور ان کی سچائی وہ ایک طرف ہے۔ لہٰذا حضرت زہرا کو صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی صدیقہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نعمت والے راستے کی تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ کہتا ہے کہ
انبیاء کا راستہ ہے نعمت والا، شہداء کا راستہ ہے نعمت والا، صالحین کا راستہ ہے اور صدیقین کا راستہ نعمت والا ہے، یعنی صدیق کو نبی کے برابر میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی امت میں اگر کوئی صدیق ہے تو وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین جو کفو ہیں بی بی حضرت زہرا کے، اور عورتوں میں خواتین میں اگر کوئی صدیقہ ہیں تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، کہ جن کے بعد کسی اور کو یہ لقب حاصل نہیں ہوا۔ جیسے کہ اگر صدیق کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی گواہی پورا عالم دے رہا ہو، یعنی کہ چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ ہے نا، تو اس کو اور اضافہ کر دیں کہ اگر خلق گواہی دے کسی کی صداقت کی تو اس کو صادق کہا جائے گا، مگر اللہ اگر تائید کر دے تو پھر وہ صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً اگر ایک مبارکہ بھی آپ کا نام ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی تفسیر کر دیں۔ احسن تم، مبارک کا فیمنن جنڈر ہے، یعنی مبارک مذکر ہو گیا اور مبارکہ مؤنث۔ مبارک کیا ہوتا ہے؟ 4 عنوان مبارک کے ہو سکتے ہیں۔ ایک کسی کا نام مبارک ہو، ایک کسی کا مکان و زمان مبارک ہو، جس جگہ وہ رہتا ہے وہ جگہ بڑی مبارک ہو، ایک یہ کہ اللہ نے اس کو برکت دی ہو لہٰذا وہ مبارک مبارکہ ہے، ایک یہ کہ خود اس کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ وہ قابل حصول برکت بن گیا ہو، یعنی ایک اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے کسی کو بھی کہ اس نے ان کو برکت دے دی، اور ایک نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ کی برکتیں اس سے متصل ہو گئیں۔ حضرت زہرا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں یہ 4 عنوان ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بی بی زہرا مبارکہ ہیں، کس معنی میں؟ ایسی مبارکہ ہیں کہ جس مجلس میں بی بی کا تذکرہ ہو جاتا ہے وہ مجلس بابرکت بن جاتی ہے۔ اتنی بابرکت ذات ہے کہ جب ملائکہ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہی حضرت زہرا محور قرار پاتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا، مثلاً آپ کے نام سے پہچانوایا جا رہا ہے، آپ کے نام سے پیغمبر اسلام کو پہچانوایا جا رہا ہے، آپ کے نام سے مولا کائنات کو یعنی اتنی بابرکت شخصیت ہیں کہ ان کا عرفان اگر حاصل ہو جائے، ایک کا عرفان، تو پھر وہ باقی جو پنجتن میں 4 افراد رہ جاتے ہیں ان کا عرفان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری جو میں نے بتائی آپ کو بات کہ زمان و مکان جس کا بابرکت ہو، تو حضرت زہرا کے مکان کی بات کی جائے، جہاں کہیں بھی آپ کی اولاد ائمہ طاہرین دفن ہو گئے وہ اللہ کی نگاہ میں بابرکت بن جاتی ہے، اتنی بابرکت کہ اب وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جس مقام پر حضرت زہرا یا ان کی اولاد دفن ہو جائیں منصوص من اللہ جو ہمارے ائمہ ہیں، وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے۔ جس مقام، جس موقع کے اوپر، جس وقت کے اوپر یہ متولد ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، وہ موقع بابرکت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ساری تاریخیں ایک طرف اور جناب زہرا کی ولادت کی تاریخ 20 جمادی الثانیہ ایک طرف، ساری تاریخیں ایک طرف، 13 رجب ایک طرف، ساری تاریخیں ایک طرف، 15 شعبان ایک طرف، یعنی ان کی اولاد خود نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی جس زمانے میں دنیا میں آتے ہیں وہ زمانہ بابرکت بن جاتا ہے۔ جس مکان میں دفن ہوتے ہیں، جس مکان میں زندگی گزارتے ہیں وہ مکان بابرکت بن جاتا ہے۔ جتنے بھی قبے ہیں ہمارے ائمہ کے، جو بھی حرم ہیں، وہ سب بابرکت ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو برکت دی ہے۔ تیسرا جو معاملہ تھا کہ اللہ برکت دیتا ہے کسی کو، کیسی برکت دی ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس کی نسل کے اوپر طنز کیا جاتا تھا کہ آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا ہوگا، آپ کے اسلام کا کیا ہوگا، ان کو ایسی بیٹی عطا کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو برکتیں اس عنوان سے دی ہیں کہ اب قیامت تک ان کی اولاد پوری دنیا اور جہان میں پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن کی وہ آیت ان نشان آقا والابتر، ادھر تو کثرت ہے مگر وہ ابتر ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا حضرت زہرا کی ذات ہیں جن کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کی اولاد سے یہ پورا زمانہ، ہر زمانے میں ان کی اولاد موجود ہے جہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور آخری عنوان کہ خود زندگی ایسی گزارے کہ اللہ کی برکتیں اس سے متصل ہو جائیں، تو حضرت زہرا کی زندگی وہ زندگی ہے کہ وہ اللہ کی برکت اور رحمت کہ جو دنیا میں ہم ایک عنوان دیکھتے ہیں، وہ 99 حصے برکت اور رحمت کے خداوند عالم کے جب روز محشر دیکھنے کا موقع ملے گا تو یہی حضرت زہرا ذریعہ بنے گی کہ اپنے آپ کو شفیعہ کے طور پر پیش کریں گی، اور اللہ کی برکت کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور ان کے چاہنے والوں کو انشاءاللہ
جہنم سے نجات ملے گی۔ لہٰذا آپ کو مبارکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے بھی بابرکت ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے بابرکت ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے بابرکت ہیں، آپ قیامت تک کی عورتوں کے لیے بابرکت ہیں، آپ مومنین کے لیے برکت ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یعنی کہ جو آپ سے جڑ جائے گا آپ اس کے لیے برکت اس کے لیے سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر ایک اور نام میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 2 نام اور ہیں ہمارے پاس جو مسلسل ابھی آپ کو 9 نام کی وہ کرنا ہے، تفسیر بیان کرنا ہے۔ ایک طاہرہ اور زکیہ، یہ دونوں ناموں کی آپ تفسیر بیان کر دیں تاکہ اس سے خواہران استفادہ کر سکیں۔ طاہرہ جیسا نام سے ظاہر ہے، طاہر یعنی پاک و پاکیزہ، جی۔ زکیہ بھی یعنی تزکیہ نفس کیا ہوا فرد، اچھا، یا جب زکیہ کہیں گے تو وہ خاتون۔ کیا ہیں یہ چیزیں؟ جی، بی بی کو طاہرہ کہتے ہیں بہت صاف واضح الفاظ میں نے حضرت فاطمہ کے نام کی جب توضیح پیش کی تھی علماء کے حوالے سے، تو وہاں پر ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ پیغمبر اسلام کی اس بیٹی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کو تمام طرح کی نجاستوں سے دور کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہم آیت تطہیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یقیناً۔ چونکہ آپ کو ہر نجاست سے دور کیا جائے گا تو جو نجاست سے دور ہو جائے گا تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ وہ پاک و پاکیزہ قرار پائے گا۔ چونکہ نجاستوں سے دور ہیں لہٰذا آپ طاہرہ قرار پائیں گی، ایسی طاہرہ کہ یطہرکم، تطہیرہ کی جب آیت اترنا ہوگی تو میں نے جیسا بیان کیا کہ آپ ہی ذریعہ بنیں گے جن کے ذریعے سے شناخت پنجتن ہوگی، اور آپ ایسی طاہرہ ہیں کہ ولادت ہوتی ہے تو اگلے روز بلکہ چند گھنٹوں کے بعد آپ پاک و پاکیزہ حالت میں مصلی پر نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایک عنوان۔ دوسرا کہ اگر کوئی حضرت زہرا کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی یہ طہارت محسوس کی جانے لگتی ہے۔ دلیل میں ہمارے سامنے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی ام کلثوم موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو حضرت زہرا کی ذات سے ملایا، تو جیسا اللہ نے حضرت زہرا کو طاہرہ بنایا تھا ویسا ہی حضرت زینب اور ام کلثوم نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ ہمیشہ ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک و پاکیزہ اور دوسری طاہرہ کی صورت میں ہم کو وہ نظر آتی ہیں۔ بات زکیہ کی جائے تو زکیہ تزکیے سے آتا ہے، یعنی جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو۔ اگر ہمارا بدن پاک ہے تو ہم کہیں گے طاہر ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سب طہارت کر رہے ہیں، کوئی غسل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں طہارت کر رہے ہیں، کوئی وضو کرتا ہے تو کہتے ہیں طہارت کر رہے ہیں۔ تو ظاہری نجاستوں کو اور آلودگیوں کو دور کرنے کا نام اور پاکیزہ ہو جانے کا نام ہے طاہر ہونا یا طاہرہ ہو جانا۔ باطن کی خباثتوں کو دور رکھنے کا نام ہے تزکیہ، یعنی نفس بھی اگر جسم پاک و پاکیزہ ہو تو طاہر، لیکن اگر نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے، روح پاک و پاکیزہ ہو جائے اور اللہ سے قریب ہو جائے تو پھر یہ زکی اور زکیہ بنتا ہے۔ حضرت زہرا کا خود وجود ظاہری بھی پاک و پاکیزہ ہے، آپ کا ظہور ہے، آپ کا وجود باطنی بھی پاک و پاکیزہ ہے، آپ کی روح بھی پاک و پاکیزہ ہے، آپ کا جسم بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا طاہرہ ہیں ظاہری اعتبار سے اور زکیہ ہیں آپ باطنی اعتبار سے کہ آپ کی ذات میں کہیں بھی نجاست اور رجس اور گندگی اور کثافت کا گزر نہیں ہے۔ بی بی کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ خدا نے بنایا ہے۔ مثلا آپ سے جو بھی جڑ جاتا ہے وہ طاہر ہو جاتا ہے یقیناً، اور جو بھی آپ کی تعلیمات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک معصوم جیسا اپنا شرف بے شک اگر ان کی سیرت پہ چلتا ہے تو وہ بھی تزکیہ، حالانکہ وہ غیر معصوم ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں 8ویں امام کی بہن بی بی معصومہ قم ہیں، آپ کی بھی جو سیرت اور جس طریقے سے اخلاق ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا جلتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بہت بڑا نمونہ ہے آپ کے لیے، اور اسی طرح جناب ام کلثوم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے جو بیان کیا۔ ہم چاہیں گے کہ اگر یہاں پر راضیہ اور مرضیہ کا بھی ذکر کر دیں آپ، اور اس کی بھی تفسیر بیان کر دیں کہ راضیہ کیوں کہا گیا اور مرضیہ کیوں کہا گیا۔ حسن تم راضیہ اور مرضیہ حضرت زہرا کے القاب میں بہت ہی مشہور لقب ہے۔ یقیناً راضیہ یعنی جو اللہ سے راضی ہو جائے، مرضیہ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہو۔ یہ 2 عنوان ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم کسی کے لیے یہ کہیں کہ صاحب وہ اللہ سے راضی ہے، مگر آیا اللہ بھی اس سے راضی ہے؟ یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ حضرت زہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر ہمیشہ رضایت دکھائی ہے۔ جتنے مصائب اور آلام آپ کی اولاد کے اوپر وارد ہوئے ہیں، کائنات میں کسی بھی اولاد کے اوپر اتنے مصائب نہیں ہوئے۔ جتنی مصیبتیں حضرت زہرا نے 18 برس کے سن میں اٹھائی ہیں اتنی مصیبتیں کسی نے نہیں اٹھائیں۔
جتنا گریہ بی بی نے کیا ہے پیغمبر کے جانے کے بعد اتنا گریہ کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد، ان زحمتوں، ان مصائب، ان مشکلات کہ جو آپ کی زندگی سے شروع ہو کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ان کی اولاد پہ جاری رہیں گے، اس کے بھی باوجود بھی بی بی نے کبھی بھی شکوہ اور شکایت خداوند عالم سے نہیں کیا. کبھی اپنے زبان کو، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی کہ کبھی شکایت کرتی ہوئی معاذ اللہ ونعوذ باللہ نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ راضی بے رضاک کہتی ہوئی نظر آئیں. لہٰذا نہ صرف حضرت زہرا بلکہ جو ان کے کردار کو اپنے اندر اتار لیتا ہے وہ بھی ہمیں ایسے ہی راضی بے رضاک کہتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی دلیل ہمیں کربلا میں ملتی ہے کہ جہاں حضرت امام حسین ششماہوں کو آغوش میں لے کر کہتے ہیں راضی بے رضاک یا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسلیما لامرہ. یہ بھی رضایت کو دکھا رہا ہے کہ جس طرح سے امام حسین راضی ہیں، جس طرح سے مولا حسن راضی ہیں، حضرت زہرا کی تربیت ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود راضیاں ہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی آپ نے اللہ سے راضی رہنا سکھایا ہے. اور وہ پنجتن علیہ السلام راضی برضائے الہی ہیں، لیکن آپ مرضیہ بھی ہیں. یعنی حضرت زہرا کے کاموں سے، ان کی زندگی سے، ان کی طینت سے خدا بھی راضی ہو چکا ہے. یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ صرف یہی پنجتن کا گھرانہ ہے جہاں یہ شرف ہم کو ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے. مولا کائنات جس وقت پیغمبر اسلام کے بستر پر سوتے ہیں شب ہجرت، تو پھر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ کے بندے اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں. تو حضرت مولا کائنات بھی اللہ کی رضا کے حاصل کرنے والے ہیں، اور چونکہ حضرت زہرا ان کی کفوں ہیں. جیسے حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں. احسن تم یہ بھی یہ رضایت کے تمام عنوان ہیں، جو بھی ان کی فضیلت ہیں یا وہ رضایت کا ہی ایک عنوان قرار پاتی ہیں. البتہ یہ اللہ سے راضی ہونا ہے اور دوسری طرف خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے عمل پر آیات بھیجتا ہے. اچھا اشارہ کیا آپ نے کہ یہ عمل کرتے ہیں اور آیت آتی ہے جو تائید ہوتی ہے کہ ہم آپ کے عمل سے راضی ہیں. کس کے عمل سے راضی ہیں؟ یعنی مولا کائنات اور بی بی حضرت زہرا کے عمل سے. لہٰذا بی بی راضیہ ہیں کہ اللہ سے راضی ہیں، مرضیہ ہیں کہ خدا بھی ان کے تمام اعمال و افعال سے راضی ہے. لہٰذا ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بی بی کی سیرت پر عمل کریں اور کم سے کم راضی ہونا سیکھ جائیں اور دعا کریں کہ خدا بھی ہم سے راضی ہو. انشاءاللہ آمین. اگر دو اور نام رہ گئے ہیں، ایک محدثہ اور دوسرا زہرا. تو زہرا نام کیونکہ عموماً بہت زیادہ مشہور ہے اور زیادہ تر مومنین اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ دونوں کی تفسیر آپ بیان کر دیں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہی ہے، 2 منٹ ہیں. آپ بیان کر سکتے ہیں اس کو اور تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں. میں چاہوں گا کہ ان 2 ناموں کے لیے ایک الگ سے ایپیسوڈ رکھا جائے. اچھا. اس لیے کہ اس کی تفسیر زیادہ ہے اور 2 منٹ میں شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا. جی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اچھا آپ ایک مرضیہ کے حوالے سے ہی میں دوبارہ سے اس سوال کو لے کر آتا ہوں، کیونکہ اگر وقت اس میں لگ سکتا ہے تو ہم مرضیہ پہ ہی دوبارہ بات کر لیتے ہیں. مرضیہ کے حوالے سے جو بیان کیا تھا، میں چاہوں گا ایک بار اس کی تفسیر پھر سے بیان کر دیں تاکہ مومنین جو ہیں جو چیز رہ گئی ہے مرضیہ کے حوالے سے وہ اس میں استفادہ حاصل کر سکیں. حسن تم ایک عنوان مرضیہ کا ہم کو روز قیامت نظر آئے گا. جی. کہ جہاں جب میں نے بیان کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ جب کسی محب کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ مجرم ہے اور بی بی زہرا اس کی شفاعت کریں گی، تو صرف یہ نہیں ملتا ہے کہ بی بی آ کے شفاعت کریں گی اور کہیں گی کہ اللہ اس سے راضی ہو جا اور اس کو معاف کر دے. خداوند عالم بھی ان کے اس عمل سے راضی ہوگا. یعنی ان کو یہ اجازت دے گا. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے اس کے پاس کسی کی شفاعت کرے مگر یہ کہ جس کو اجازت ملی ہو. تو حضرت زہرا کی ذات سے خداوند عالم اتنا راضی ہوگا کہ وہ ان کی شفاعت کو قبول کرے، اور جب وہ شفاعت کریں گی تو اللہ قبول کرے گا. یعنی ایک عنوان وہاں نظر آئے گا کہ خداوند عالم حضرت زہرا کے اعمال، ان کے افعال، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کے کردار اور ان کی شفاعت سے راضی ہے. اور رضایت کے عنوان سے پھر انعام یہ ملے گا کہ بی بی جس کی بھی پیشانی پہ آپ محب دیکھیں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ کل اسی ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی نشست میں جو 2 نام رہ گئے ہیں محدثہ اور زہرا سلام اللہ علیہ، اس پر بات کریں گے. اس سے آپ سے تفسیر پوچھیں گے تاکہ اس سے خواہران اور مومنین مستفید ہو سکیں اور استفادہ کریں. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں
پروگرام ہمارا معاشرہ، جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سوانح عمری پر آپ مسلسل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سوال بھی مسلسل آ رہے ہیں جس کو یہاں پر کیا جائے گا انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے بعد۔ جو نام ہیں 9 نام ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اذہان میں جو بھی سوال ہوں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو جواب یہاں سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو ضرور اسے شیئر کریں، بچوں کو اس پروگرام کو دکھائیں بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، خاص کر چھوٹی بچیوں کو۔ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی کی آگے کی کڑی لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔